آج ہم بات کریں گے فرعون کی، جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور خدائی کا دعویٰ دیتا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور پوری بنی اسرائیل پر وہ ظالم بادشاہ ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی نہ بخشتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور تھا، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے بھی بہت سے لوگ تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے اور عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو خاک کر کے رکھ دے گا۔ تورات میں ہے اور تاریخ جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں نازومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس ڈر سے فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپا رکھا تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب بھی سوائے قریبی رشتہ دار کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 مہینے تک بھی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ آگے جاننے کے لیے کمنٹ میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔